بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ کوریا کا ورک ویزا جو فری میں ملتا ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے۔ کب سے کب تک رجسٹریشن ہونی ہے، کب امتحان ہونا ہے، امتحان میں کس چیزوں کی ضرورت ہے، تمام ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بات بتاتا جاؤں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور کورین گورنمنٹ یہ دونوں کا الیک سلیک ہے ورکرز بلانے کے لیے۔ اس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، نہ میں نہ وزیر اعظم، کوئی بھی بندہ آپ کو کوریا میں ورک ویزے پہ نہیں بھیج سکتا ہے۔ صرف ایک یہی طریقہ ہے۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مگر پھر ایک بندہ پچھلے ہفتے بھی میرے پاس آیا کہ ایجنٹ نے مجھ سے 4 لاکھ روپے لیے، 1.5 سال ہو گیا، نہ وہ کوریا بھیجتا ہے اور نہ ہی وہ پیسے دیتا ہے۔ وہ جو ایجنٹ ہے وہ بھی کسی بڑے عہدے پر ہے، اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیو ان چیزوں سے آپ نے خود بچنا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کی عمر 18 سال سے 39 سال تک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فروری 1983 سے لے کے اگر فروری 2005 کے درمیان سے اسٹارٹ ہے آپ کی عمر تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ کئی بار آپ کی ایج لمٹ کی وجہ سے، اوردیاں کم ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے ڈاکومنٹس نہیں سبمٹ ہوتے اور چلے بھی جائیں تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ 30 جنوری 2023 سے لے کے 2 فروری 2023 تک آپ قرآن دازی میں حصہ ڈالیں گے، اور قرآن دازی میں حصہ ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 500 روپیہ چلان فیس کے ساتھ آپ نے HBL بینک میں جانا ہے، انہیں بولنا ہے ہم نے OEC کی ویب سائٹ پہ جو کوریا کی ویکینسی آئی ہیں وہاں پر اکاؤنٹ نمبر یہ نوٹ کر لیں۔ اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے وہ سلپ جمع کروا دینی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی لگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو oec.gov.pk یہ ویب سائٹ کھولیں گے، اس میں تمام معلومات ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ یہ فون نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نمبر پہ آپ نے کال کر کے ایڈریس پوچھ لینا ہے جہاں پہ آپ کو نزدیک آفس پڑتا ہے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، یہ اپنا کوئٹہ اور KPK میں۔ یہاں پہ آپ کو ان کے آفیسز مل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ وہاں پہ جا کے خود HBL کی رسید وہاں جمع کروا کے آپ قرآن دازی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآن دازی میں حصہ لینے کے بعد جب آپ کا نام آئے گا، رجسٹریشن آئے گی جس کو کہتے ہیں کہ پھر رجسٹریشن کروانی ہے، جس میں آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی جمع ہوگی، پاسپورٹ کی کاپی جمع ہوگی، اور آپ کا نام، پتہ، اور جس کو KLT نمبر ملتا ہے پھر کہ آپ کا کورین لینگویج ٹیسٹ کا نمبر ملے گا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو وہ آپ کو ملے گا۔ 7 فروری سے لے کے 21 فروری تک یہ رجسٹریشن ہونی ہے آپ کی۔ وہ آپ کا نام آ جائے گا کمپیوٹر پہ کہ آپ نے اس تاریخ کو فلاں دفتر میں آ کے رجسٹریشن یا اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا لیں۔ پھر اس کے بعد جو امتحان شروع ہونے ہیں وہ 6 مارچ سے لے کے 8 جون تک امتحان ہوں گے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک شفٹ میں تقریباً 50 سے 60 لڑکیوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ایوریج میں بتا دوں، اب بہت سے دوست پوچھتے ہیں بھائی ٹیسٹ پاس بھی ہو سکے گا کہ نہیں۔ ایوریج 50 سے 60 لڑکوں میں تقریباً 15 سے 20 لڑکے ہی پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں، مگر پاس وہی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اب پوچھیں گے کہ کورین زبان کتنی مشکل ہے، کتنے درجے میں آ جائے گی، 1 مہینے میں آ جائے گی، 1 سال میں آ جائے گی؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کون سی اکیڈمی اچھی ہے۔ ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے، اس کلاس میں لڑکا فرسٹ بھی آتا ہے، اسی کلاس میں لڑکا فیل بھی ہوا ہوتا ہے، ٹیچر وہی ہوتا ہے۔ وہ لڑکے کی اس کی اپنی ایفرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو فیل ہوتا ہے اس کا وہاں پہ دھیان نہیں ہوتا ہے، اس لیے فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکیڈمی بھی آپ کو آس پاس کوئی بھی ملے، یقیناً ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے پاس کرانے میں، مگر پھر بھی اس سے زیادہ رول آپ کا اپنا ہے۔ پھر میں بتا دوں oec.gov.pk ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے پھر بھی وزٹ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے $28 وہاں پہ جمع کروانے ہیں، پاسپورٹ کی کاپی اور یہ سامان جمع کروانے کے بعد آپ رجسٹریشن میں حصہ ہو جائے گا، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو آ کے آپ نے امتحان دینا ہے۔ میں امتحان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ پڑھائی کے اور سنائی کے 20 سوال ہوتے ہیں۔ 25 منٹ کا پڑھائی کا کوشچن ہوتے ہیں، اور 25 منٹ ہی ہوتے ہیں آپ کے سنائی کے۔ اب پڑھائی کیا ہے، سنائی کیا ہے؟ کہ پڑھائی یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا، ان کے بعد 4 آپشن ہوں گے، ان میں سے کسی آپ نے ایک پہ ٹک کرنا ہے، وہ پڑھ کے آپ نے کرنا۔ سنائی کیا ہے کہ آپ نے ہیڈ فون لگا ہوگا، وہ کچھ بول رہی ہوں گی یا بول رہا ہوگا کورین زبان میں، اس کے بعد 4 آپشن ہوں گے، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس نے یہ بات بولی ہے، اس نے یہ سوال پوچھا، اس کا جواب
یہ ہے جیسے کہ وہ کوئی زبان میں پوچھ لے کہ فیبرری کا مہینہ کون سا ہوتا ہے، سردی کا، گرمی کا، خزاں کا، بہار کا، آپ کو آتی ہوگی تو آپ آنسر دے سکیں گے۔ یہاں بولے گا ٹیبل کے اوپر بک پڑی ہوئی ہے، ٹیبل کے اوپر بلی بیٹھی ہوئی ہے، ٹیبل کے اوپر کیا چیز، اس تصویر ہوگی، آپ کو نظر آئے گا بک پڑی ہوئی تو بک والے پہ ٹک کرنا ہے۔ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے ایچ بی ایل کا، اور یہ جو ہے نا یہ فون نمبر ہے۔ فون نمبر پھر ایک بار آپ نوٹ بھی کر لیں، 05192533246، یہ اسلام آباد والوں کا نمبر ہے، یہ آپ کو تمام رہنمائی کریں گے۔ ایک بار لازمی ذہن میں رکھ لیں، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ لازمی کوریا جائیں گے، اس میں آپ کا خرچہ تقریباً 50,000 سے 70,000 روپے تک لگ جاتا ہے۔ پاسپورٹ بنائیں گے، آئی ڈی کارڈ، یہاں اپنا رجسٹریشن کروائیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، پڑھیں گے، کلاسز لیں گے، جہاں جاب کر رہے ہیں وہ شاید چھوڑنی پڑ جائے، پارٹ ٹائم پڑھنا پڑ جائے، تو آپ کو 50 سے 60,000 لگ جائے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کوریا پہنچیں۔ 2 سال جب آپ نے ٹیسٹ پاس کیا، اس ٹیسٹ کی تاریخ سے لے کے 2 سال کے اندر اگر آپ کو کوریا سے کال آ جائے تو آپ کوریا فری میں جاتے ہیں، وہاں پہ فری میں رہائش ملتی ہے، کھانا پینا، جاب، سب کچھ، اور اچھی سیلری، 4 سے 5 لاکھ روپے تک سیلری بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں نے ابھی اتنا کچھ کر لیا 2 سال کے بعد کال نہ آئی تو کیا ہوگا، پھر آپ بالکل ہرگز ٹرائی نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے میں بھی چلا جاؤں، تو پھر آپ ضرور ٹرائی کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس لیے بھائی ویکینسیز آ گئی ہیں، اب آپ نے اپلائی خود کرنا ہے، جانا خود ہے، محنت خود کرنی ہے۔ بیسٹ وشز ہے سب کے لیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔